بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 173 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 سے لے کر 11 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہ بڑے گھاٹے کا سودا کرنے والے ہوں گے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم، ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کر لو۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے۔ فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، تو وہ یہ کہے اے میرے پروردگار، لولا اخرتنی، تو نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے اور مہلت کیوں نہ دے دی، فاصدق، تو میں خوب صدقہ کرتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جب کسی شخص کا معین وقت آ جائے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی شخص کا معین وقت آ جائے گا تو اسے ہرگز اللہ مہلت نہیں دے گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اللہ ہرگز مہلت نہیں دے گا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ عزیز طلبہ، یہ سورۃ المنافقون کی آخری آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی یہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں ذکر اللہ سے غافل نہ کر دیں۔ اللہ نے جو کچھ عطا فرمایا اس میں سے تمہیں خرچ کرنا چاہیے۔ دنیا میں مال اور اولاد دو ایسی چیزیں ہیں جن میں مشغول ہو کر انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ فرائض واجبات کو چھوڑنا جو ہے، اور اس طرح نوافل اور اذکار سے دور رہنا، اور جو ہے وہ دنیاوی جو دندے ہیں ان میں پھنسے رہنا، یہ سب امور ایسے ہیں جو اللہ کی یاد سے غافل کر دینے والے ہیں۔ آدمی مال کمانے میں لگا رہتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اولاد کو مالدار بنانے کے لیے اور موت کے بعد جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے وہ بہت سارا مال اکٹھا کر لوں، اور موت کے بعد وہ میری اولاد کے کام آئے گا۔ بہت سارا مال کما کر چھوڑ کر جانے کی فکر میں وہ کمائی میں لگا رہتا ہے، حلال حرام کا خیال نہیں کرتا، زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا، واجبات شرعیہ جو ہیں ان میں وہ خرچ نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص حلال مال ہی کمائے تب بھی کمانے میں کا جو انہماک ہے، یعنی اس میں جو منہمک ہونا ہے، وہ اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ اور پھر اسی طرح اولاد جو ہے اس کے غیر ضروری اخراجات ہوتے ہیں، اس کا لاڈ ہے، پیار ہے، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہیں اور گناہ کے راستے پر ڈال دیتی ہیں۔ اللہ کی یاد سے انسان جو ہے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ بقدر ضرورت اپنی جان کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے مال کمانا جس میں اللہ کی رضا بھی مقصود ہو اور اس میں ذکر اللہ سے بھی غفلت نہ ہو، تو یہ اللہ کے ذکر میں ہی شامل ہے۔ یعنی کہ جو بقدر ضرورت ہے وہ تو اللہ کے ذکر میں شامل ہے، لیکن جس میں دنیا ہی مقصود ہو، مال ہی مقصود ہو، زیادہ کمائی مقصود ہو، اللہ کی یاد سے انسان بالکل ہی غافل ہو جائے تو اس سے جو ہے وہ غفلت میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ سودا جو ہے یہ
اللہ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو مال کمانے میں لگا رہتا ہے، دنیا ہی اس کے لیے سب کچھ ہے، مال و دولت کما رہا ہے اور دن رات کما رہا ہے، اللہ کی یاد سے وہ غافل ہے، اللہ کو وہ یاد ہی نہیں کرتا، ذکر اللہ ہی نہیں کرتا، اور بقدر ضرورت سے بڑھ کر کماتا ہے تاکہ موت کے بعد بھی میری اولاد کے کام آئے، تو یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے۔ جو شخص ایسا کرے گا، اللہ کے ذکر سے غفلت کرے گا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، ایسا کرے گا، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا، تو یہ لوگ نقصان میں پڑنے والے ہیں، یعنی ایسے لوگ جو ایسا کرتے ہیں وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جو شخص کافر ہے وہ تو ہے ہی خسارے میں، وہ پورا کا پورا خسارے میں ہے، یعنی اس کی ہلاکت جو ہے وہ کامل ہے، آخرت میں اس کے لیے دائمی عذاب ہوگا۔ اور جو شخص مومن ہے اور مومن ہوتے ہوئے دنیا کے جو ہے وہ جمیلوں میں لگا ہوا ہے اور اللہ کی یاد سے غافل رہتا ہے، ذکر اللہ سے غافل رہتا ہے، اور تو جو ہے وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، تو وہ اسی کی بقدر خسارے میں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی خسارہ کوئی معمولی خسارہ نہیں ہے، اللہ کا نام لینے سے ذرا سی غفلت بھی جو ہے وہ بہت بڑے جو ہے وہ نقصان کا ذریعہ بن جاتی ہے، بہت بڑے نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے ایک بار سبحان اللہ و بحمدہ کہا، اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر ایک بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر میں کہہ دوں تو یہ مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج نکلتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زبردست فضیلت ذکر اللہ کی بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے ذکر سے غافل ہونا ان جو ہے وہ روایات کو سننے کے بعد کتنے بڑے نقصان کی بات ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر کہنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، ان سب چیزوں سے زیادہ مجھے محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو دیکھ لیں کتنا بڑا فائدہ ہے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ اگر کوئی جو ہے وہ اتنا بھی ذکر اللہ سے غافل ہے تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ ذکر اللہ سے غفلت بہت ہی بڑا نقصان ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت آنے سے پہلے اس مال میں سے خرچ کر لو جو ہم نے تم کو دیا ہے، مما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں دیا ہے۔ چونکہ ذکر اللہ سے غفلت بھی مال کمانے میں زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ساتھ ہی مال خرچ کرنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دے دیا کہ جو ہے وہ مال آتا ہے تو خرچ بھی ہوتا ہے۔ مومنین جو صالحین ہوتے ہیں وہ اسے اللہ کی رضا میں خرچ کرتے ہیں، اور جن لوگوں کو مال سے محبت ہوتی ہے، دنیا سے محبت ہوتی ہے، اور ان کے دل میں دنیا ہی بسی ہوتی ہے، دین پر چلنے کا انہیں کوئی شوق نہیں ہوتا، وہ مال لے کر بیٹھے رہتے ہیں، روپے پیسے کے غلام بنے بیٹھے رہتے ہیں۔ فرض زکوٰۃ جو ہے اور تھوڑا بہت صدقہ بھی وہ انہیں جو ہے وہ بہت بھاری لگتا ہے، وہ اسے بھی ادا نہیں کرتے۔ تو اس آیت کے اندر وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت کے آنے سے پہلے مال خرچ کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اگر زندگی میں اللہ کے لیے مال خرچ نہ کیا تو موت کے وقت یہ آرزو بھی کام نہیں آئے گی، یعنی کہ موت کا جب آ جائے گی، موت کا وقت آ جائے گا تو اس وقت یہ آرزو کرنا کہ مجھے تھوڑا سا اور وقت مل جائے، میں اللہ کی یاد میں جو ہے وہ وقت صرف کروں، اللہ کے راستے میں جو ہے وہ مال خرچ کروں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ تھوڑی سی اور زندگی مل جاتی تو میں جو ہے وہ نیک بندہ بن جاتا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا، اس مال میں سے خرچ کرتا جو اللہ نے مجھے دیا ہے، لیکن اس وقت کسی کو جو ہے وہ تاخیر نہیں ہوگی کسی کی اجل میں۔ جب اجل آ جاتی ہے تو پھر وہ اسی وقت ہی اس کی موت کا وقت جب آ جاتا ہے تو اس وقت اس کی کوئی دعا قبول پھر نہیں ہوتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جس کے پاس اتنا مال ہو جس کے ذریعے سے بیت اللہ کا حج کر سکتا ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، پھر بھی اس نے اس کو جو ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں خرچ نہیں کیا، تو وہ موت کے وقت جو ہے وہ واپسی کا سوال کرے گا، یعنی یہ کہے گا کہ مجھے واپس زندگی دے دی جائے تاکہ میں صدقہ کر لوں، نیک کام کر لوں۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آخری 3 آیات جو ہے سورۃ المنافقون کی
یہ تلاوت فرمائیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہاں سے لے کر ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلھا واللہ خبیر بما تعملون۔ کسی کی جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اسے پھر مؤخر نہیں کرے گا، جب اجل آ گئی، اجل پر تو مرنا ہی مرنا ہے، جسے جو عمل کرنا ہے وہ زندگی میں کر لے، موت سے پہلے کر لے، موت کے وقت جو ہے وہ یہ حسرت کام نہیں آئے گی اور زندگی دوبارہ نہیں ملے گی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ زندگی بھر میں نے جو کچھ کیا ہے اس کی کسی کو کیا خبر ہے، کیونکہ جس نے پیدا کیا ہے اس کو سب پتہ ہے، وہ سب اعمال سے واقف ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ جس نے پیدا کیا ہے، جان دی ہے، زندگی دی ہے، اس کو تمہارے ہر کام کی بھی خبر ہے، وہ تمہارے اعمال کی خبر پوری طرح رکھتا ہے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم تشغلکم، مصنف نے اس کی تفسیر اور معنی فرمایا ہے تلھکم کا کہ تمہیں مشغول نہ کر دے تمہارے اموال اور تمہاری اولاد عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، الصلوات الخمس، ذکر اللہ سے مراد نماز ہے، جو 5 نمازیں ہیں، 5 وقتہ نمازیں ہیں، وہ مراد ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ گھاٹے کا سودا کرنے والا ہوگا۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، کہاں خرچ کرو؟ فِي الزَّكَاةِ، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ اس سے خرچ کرنے سے مراد جو فرض ہے، یعنی جو کہ ضروری ہے، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، مال میں سے ادا کرنا، تو اس سے مراد، اس خرچ کرنے سے مراد یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ من قبل ان یأتی احدکم الموت، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے، فیقول رب لولا، تو وہ کہے اے میرے پروردگار، لولا، اگر اخرتنی الی اجل قریب، مجھے کچھ اور مہلت آپ دے دیں، کچھ مہلت تک مجھے اور تاخیر دے دیں، فاصدق، میں صدقہ کر سکوں۔ لولا بمعنی حلا، لولا کی تحقیق مصنف ذکر فرما رہے ہیں کہ لولا بمعنی حلا کے ہے، او لا زائدۃ ولو للتمنی، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ لا جو ہے لولا کے اندر یہ زائدہ ہوگا اور لو تمنی کے لیے ہوگا۔ حلا ہوگا بمعنی حلا کے ہو، یعنی لولا تحزیزیہ ہے جو کہ معنی کے اعتبار سے ماضی کے ساتھ خاص ہے لیکن مضارع کے معنی میں ہے۔ لولا کا معنی جو ہے یہ التماس کے لیے آتا ہے، دعا کے لیے آتا ہے، گزارش کے لیے اور عرض کے لیے آتا ہے، یعنی ان معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ لو تخزیزیہ یہاں تو ہو نہیں سکتا، اس لیے دوسری صورت یہ ہے کہ لا زائدہ ہو اور لو تمنی کے لیے ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہو جائے گا لیتک اخرتنی، کاش کہ آپ مجھے جو ہے وہ مؤخر کر دیتے، یعنی میری اجل کو مؤخر کر دیتے، الی اجل قریب، کچھ مدت کے لیے، آئی زمان قلیل، یعنی کہ کچھ مدت کے لیے مجھے جو ہے وہ موقع مل جاتا، میری اجل کو مؤخر کر دیا جاتا تو میں صدقہ کرتا۔ بِإِدْغَامِ التَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الصَّاد، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَصَّدَّقَ جو ہے تا کو اصل میں صاد میں ادغام کر کے، یعنی کہ اصل میں تا جو ہے یہ صاد میں ادغام کر کے جو ہے وہ یہاں پر فَأَصَّدَّقَ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ أَتَصَدَّقُ بِالزَّكَاةِ، تو اصل میں جو ہے وہ یہ تھا کہ میں زکوٰۃ ادا کروں، زکوٰۃ ادا کروں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں، یعنی صالحین میں سے ہو جاؤں، یعنی کہ اس کا معنی یہ ہے کہ أَتَصَدَّقُ بِالزَّكَاةِ، مجھے مہلت مل جائے کچھ عرصے کے لیے تو میں زکوٰۃ ادا کر سکوں اور نیک لوگوں میں شامل ہو سکوں۔ بِأَنْ أَحُجَّ، اب نیک لوگوں میں شامل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مصنف فرماتے ہیں کہ میں جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں حج کروں۔ قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ما قصر احد فی الزکاة والحج الا سأل الرجعة عند الموت، کسی نے حج اور زکوٰۃ میں کوتاہی نہیں کی مگر یہ کہ اس نے موت کے وقت، عند الموت، موت کے وقت واپسی کا سوال نہ کیا ہو، یعنی ایسا شخص جس نے جو ہے وہ زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی میں جب اس پر حج فرض ہو اس میں تاخیر نہیں کی مگر یہ کہ موت کے وقت اس کی یہ آرزو تھی، یہ حسرت تھی
کہ مجھے کاش وقت مل جاتا تو میں حج بھی کر لیتا اور زکوٰۃ بھی ادا کر لیتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ہرگز مہلت نہیں دے گا اذا جاء أجلها، جب اس کی جو ہے وہ وقت مقرر اس کا آ جاتا ہے، اجل کا وقت آ جاتا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ بالتاء والیاء، مصنف فرماتے ہیں تعملون بھی ہو سکتا ہے اور یعملون بھی ہے، دونوں طرح کی قراتیں ہیں۔ اکثر کے نزدیک تعلمون ہے اور ابن عمر کے نزدیک یہ یعلمون ہے کہ وہ جانتا ہے، جو کچھ وہ اعمال کرتے ہیں اللہ ان کو پوری طرح جانتا ہے، اللہ ان سے پوری طرح باخبر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔